حضرت عیسیٰ علیہ السلام کانے دجال کا خاتمہ نبی کریم کی کس تلوار سے کریں گے اور وہ تلوار اس وقت دنیا میں کہاں موجود ہے؟ تو آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور نبی کریم کی 9 مبارک تلواروں میں سے ایک کا نام البتار ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو کینکا سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء یا نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ہارون، حضرت یسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بطرہ شہر کے قدیمی عرب باشندے البادیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کانے دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپ کاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ دجال کے خاتمے کے بعد حضرت عیسیٰ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان کی سب سے پہلی جماعت بحر تبریہ سے گزرے گی تو اس کا سارا پانی پی جائے گی۔ پھر جب اس جماعت کے بعد آنے والی جماعت وہاں سے گزرے گی تو بحر تبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی بھی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل قمر تک پہنچ جائیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے اور ظلم و غارت گری، اذیت رسانی اور لوگوں کو پکڑنے قید کرنے میں مشغول ہو جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو ختم کر دیا، چلو اب آسمان والوں کا خاتمہ کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا خاتمہ کر کے واپس آئے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل دی جائے گی اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ بس اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین تک ہی محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصہ میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے رکھے جائیں گے اور ان پر اسباب و معیشت کی تنگی و قلت اس درجہ کو پہنچ جائے گی کہ ان کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بھی بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا اور ایسی بیماری بھیجے گا کہ وہ یکے بعد دیگرے مر جائیں گے، جس طرح ایک عام شخص بیماری کی حالت میں مرتا ہے۔ یعنی اس بیماری کی شکل میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت میں موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے اتر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت کا ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تب اللہ تعالیٰ اونٹ کی گردن جیسی لمبی گردنوں والے پرندے کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی اٹھا کر پھینک دیں گے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ وہ پرندے ان لاشوں کو فہبل میں ڈال دیں گے۔ فہبل دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو بیت المقدس کے علاقے میں واقع ہے۔ دوسرے معنی گڑھے کے ہیں اور ایک معنی پہاڑ سے گرنے کے بھی ہیں، اور مسلمان یاجوج ماجوج کے تیر کمان اور ترکشوں کو 7 سال تک چلاتے رہیں گے۔
پھر اللہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بھی مکان، خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا، اور خواہ وہ کسی چیز کا بھی ہو، نہیں بچے گا۔ وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی طرح صاف کر دے گی۔ پھر زمین کو حکم دیا جائے گا کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو نکالو اور اپنی برکت کو واپس لاؤ۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس وقت اس قدر بابرکت اور باافرات ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمیوں تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیراب ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ نیز دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح کی خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شر پسند لوگ دنیا میں باقی رہ جائیں گے جو آپس میں گدھوں کی طرح آپس میں نبرد آزما ہو جائیں گے، اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ اس پوری روایت کو صحیح مسلم نے نقل کیا ہے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان۔